بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 212 میں فرمایا زینا للذین کفروا الحیات الدنیا، کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی کو خوش نما بنا دیا گیا۔ کافروں کی نگاہ میں اس دنیا کی زندگی کو بڑا خوش نما بنا دیا گیا، اسی لیے کافروں کو اس دنیا کی زندگی میں بڑا مزہ آتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہی رہنا ہے۔ اس دنیا کی سہولتیں آسائشیں دیکھ کر، اس دنیا کی گہما گہمی دیکھ کر، یہاں کا مال و دولت دیکھ کر کافر سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے یہیں پہ رہنا ہے اور جو کچھ بھی کرنا ہے، جو کچھ بھی ہے یہیں پر ہے، یہیں پر موج مستی کر لو۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زینا للذین کفروا الحیات الدنیا، کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی کو خوش نما بنا دیا گیا۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مسلمانوں پر ہنستے ہیں، یعنی کافر مسلمانوں پر ہنستے ہیں کس لیے کہ ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے، یہ غریب غربا ہیں، فقراء ہیں، ان کے پاس وہ سہولتیں نہیں ہیں، وہ سہولتیں ان کو میسر نہیں ہیں، تو یہ کافر مسلمانوں پر ہنستے۔ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، اور قیامت کے دن یہ جو مومن ہیں، مسلمان ہیں، یہ قیامت کے دن کافروں سے اوپر ہوں گے، یعنی جنتوں میں ہوں گے، اور یہ کافر جو ہیں یہ جہنم کی گہرائیوں میں ہوں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے سامنے دنیا کی زندگی کو مزین یعنی خوبصورت کر دیا گیا، اور وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ مسلمانوں پر ہنستے ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ سے ڈرنے والے جو اللہ سے ڈرتے ہیں یعنی مومن، وہ قیامت کے دن ان کافروں سے بہت اوپر ہوں گے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی آراستہ کر دی گئی، یعنی انہیں یہی زندگی پسند ہے اور وہ اسی کی قدر کرتے ہیں، اسی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں اور اسی پر مرتے ہیں۔ دنیا کی زندگی وہ ہے جو نفس کی خواہشات میں صرف ہو، اور جو توشہ آخرت جمع کرنے میں خرچ ہو وہ بفضلہ تعالیٰ دینی زندگی ہے۔ اس آیت میں وہ لوگ داخل ہیں جو آخرت سے غافل ہیں، اور فرمایا کہ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مسلمانوں پر ہنستے ہیں، یعنی اس وقت کے کافر ہوں یا آج کے دور کے کافر، یہ بھی مسلمانوں پر ہنستے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں کے پاس اتنی سہولیات نہیں ہیں، یہ در در بھیک مانگتے پھرتے ہیں، مسلمان کافروں کے غلام ہیں، چاہے وہ معاشی طور پر ہوں یا کلچر کے طور پر ان کے طور طریقوں کے غلام ہوں، ان کے دل ان کے غلام ہوں، ان کے جسم ان کے غلام ہوں۔ تو آج مسلمان جو ہے یہ ہر طرح سے کافر کا غلام بنا ہوا ہے، اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی ترجیحات کی وجہ سے، کہ آج کا مسلمان جو ہے یہ بھی سمجھتا ہے کہ شاید اس دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے۔ آج کافر کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ زینا للذین کفروا الحیات الدنیا، کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی کو مزین کر دیا گیا، خوشنما کر دیا گیا، اور جو مسلمان ہو کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر کے پھر وہ دنیا کی زندگی کو خوشنما سمجھتا ہے اور دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا سوچتا ہے، دنیا کی آسائشوں میں دل لگا کر صرف اسی زندگی کی، اسی دنیا کی سہولیات کو، زندگی کو ترجیح دیتا ہے، تو وہ بھی دراصل کافروں کے طریقوں پر ہے۔ تو مسلمان کے لیے جو ہے، مسلمان یہ تھوڑی سی زندگی اللہ کی رضا کے لیے جب بسر کر لے گا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق بسر کر لے گا، تو پھر آخرت میں فرمایا کہ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کافروں سے اوپر ہوں گے اللہ سے ڈرنے والے، یعنی مسلمان کا رتبہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے، اور کافر جو ہے وہ جہنم کے گڑھوں میں ہوں گے اور مسلمان جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے۔ فرمایا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، کفار جو تھے نا یہ غریب مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے اور دنیاوی ساز و سامان سے ان کی بے رغبتی دیکھ کر ان کی تحقیر کرتے تھے، یعنی صحابہ کرام کو جب دیکھتے کہ ان کو دنیا کی رغبت نہیں ہے، ان کو دنیا سے دلچسپی نہیں ہے،
یہ دنیا سے دل نہیں لگاتے، دنیا ان کے سامنے حقیر ہے، یہ دنیا کو کوئی چیز نہیں سمجھتے، تو دنیا سے بے رغبتی کو جب وہ کفار دیکھتے تو ان کی تحقیر کرتے، ان کا مذاق اڑاتے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عمار بن یاسر، حضرت صہیب اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کفار مذاق اڑایا کرتے تھے اور دولت دنیا کے غرور میں اپنے آپ کو بڑا اونچا سمجھتے تھے، یعنی دولت کو پا کر یہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑی چیزیں ہیں۔ تو ان کے متعلق فرمایا کہ قیامت کے دن ایماندار ان کافروں سے بلند و بالا ہوں گے، کیونکہ بروز قیامت مومنین قرب الہی میں ہوں گے اور کفار جہنم میں ذلیل و خوار ہوں گے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ غریب مسلمانوں کا مذاق اڑانا یا کسی مومن کو ذلیل یا کمینہ جاننا یہ کافروں کا طریقہ ہے، اور کافروں کی روش پر آج کچھ مسلمان بھی چل رہے ہیں کہ آج جس بندے کو اللہ تھوڑی سی دنیا کی دولت دے دے، تھوڑا سا مال دے دے، تو یہ بندہ سمجھتا ہے کہ شاید مجھے بڑا کچھ مل گیا ہے۔ تو یہ بھی دراصل کافروں کے طریقہ کار پر ہے کہ دنیا کی چند ٹکوں کو پا کر، دنیا کی چند اشرفیوں کو اور مال کو پا کر یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، حالانکہ یہ مال چند دنوں کی کھیل ہے، جب قبر میں منہ پر مٹی آتی ہے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کامیاب وہی ہے کہ جس کے پاس ایمان ہے، جس کے پاس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی طاقت ہے، کامیاب انسان وہی ہے۔ تو ہمیشہ کسی کو دولت نہ ہونے کی وجہ سے ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ کفار کا طریقہ ہے۔